السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا قسط نمبر 18 حصہ نمبر 2۔ شدید مینٹل سٹریس، ذہنی دباؤ کی وجہ سے دل پر بھی دباؤ پڑا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ ان کی جان بچ گئی، ورنہ اس عمر میں ہارٹ اٹیک ہو یا نروس بریک ڈاؤن خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دواؤں کے نسخے میں کچھ ریلیکسن مسکن دوائیں ایڈ کرتے ہوئے تادیبی انداز میں مبینہ افندی کو بتا رہا تھا۔ آج مسلسل 3 دن کی سیریس کنڈیشن کے بعد آغا جان کی طبیعت سنبھلی تھی، اور اب کوشش کریں کہ گھریلو پریشانیوں سے مریض کو بچائیں تاکہ وہ سٹریس فری ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنا فرض نبھا دیا، جبکہ اس بات میں سر ہلاتے مبینہ افندی دل ہی دل میں گھر میں موجود مکمل مشکل سٹریس موہد افندی کو کوس رہے تھے، جس کی وجہ سے آج آغا جان ہاسپٹل میں پڑے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ اس دوران مبین اور سہیل افندی کی ناگواری جھیلنے اور سخت سست ہونے کے باوجود ساری بھاگ دوڑ خاموش مگر پوری ذمہ داری کے ساتھ موہد نہیں کی تھی۔ آغا جان کو ہاسپٹل لانے سے لے کر ایمرجنسی میں ڈاکٹر تک کو آدھی رات تک لائن حاضر رکھا، جب تک کہ ان کی حالت خطرے سے باہر نہ آ گئی، لیکن اتنی مہربانی ضرور کی کہ اب جب کہ آغا جان کو ہوش آ چکا تھا تو وہ ان کے سامنے نہیں تھا، جس پر دونوں بھائیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آغا جان کو چاہیے کہ سمرا اور موہد کو واپسی کا راستہ دکھا دے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، ناگن بن کر لوٹی ہے سمرا، تمپولیا تیار کیا ہوا ہے اس نے ہمارے ڈسنے کو، صدیقہ بیگم نے نفرت سے کہا تو مبین صاحب تنبیہ بولے، اب یہ سب آغا جان کے سامنے کہنا بھی مت شروع کر دینا، ڈاکٹر نے منع کیا انہیں پریشان کرنے سے۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، جو مشکل پریشانی ہے اسے ختم کر دیں آپ، اور مہرو کو واپس بلائیں، اس کی وہاں رہنے کی کیا تک بنتی ہے اب۔ صدیقہ بیگم دونوں بیٹیوں سے برگزشتہ ہو رہی تھی۔ ہماری تو اولاد نے ہی ہمیں خوار کر رکھا ہے، اس سے تو اچھا تھا چپ چاپ طلال ہی کے ساتھ رخصت کر دیتے مہرو کو، موہد کے ساتھ بھی تو نکاح ہی کیا تھا نا۔ ان کی باتیں سن سن کر مبین صاحب کا سر پٹکنے لگا۔ خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، میرے چپ ہونے سے قسمت بدلے گی اور نہ ہی حالات۔ وہ چپ ہوتے ہوئے بھی عادتاً جب مجبور ہو کر طنز کرنے سے نہ رہ سکی تو وہ سر تھام کر بیٹھ گئے۔ وہ دھیمی پڑی، آپ جیل کروائیں موہد کو، اتنا گھپلا کیا ہے اس نے کاروبار میں۔ کیسے جیل کروا دوں؟ آغا جان نے پاور آف اٹارنی اس کا نام کر رکھی تھی، وہ ہر فیصلہ کرنے کا حق رکھتا تھا، اپنے پیروں پر انہوں نے خود کلہاڑی ماری ہے، وہ بھنا کر بولے۔ ایک طرح سے تو آغا جان کا بھی صحیح علاج ہوا، ساری عمر پوتے کو روتے رہے اور اسی پوتے نے دھول چٹا دی آ کر۔ فضول مت بولو، مبین صاحب کو باپ کے رتبے کا خیال مان آتا، تنبیہ کی تو وہ چمک کر بولی، ایسے ہی ساری عمر میری بچیوں کو وہ حیثیت نہ ملی اس گھر میں جو آتے ہی اس سمرا کے بیٹے کو ملی، کیسے سر آنکھوں پر بٹھایا ہے اسے، اب وہیں بیٹھ کر وہ بال اور پلکیں نوچ رہا ہے۔ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تو آگے کا سوچنا ہے کہ موہد سے سارا مال نکلوایا کیسے جائے۔ وہ جانتے تھے کہ لکیر پٹکنے کا مطلب تھا مزید وقت ضائع کرنا، اور اس کے وہ متحمل نہیں ہو سکتے تھے، سو ان کا ذہن مسلسل اسی جانب سوچ رہا تھا۔ سمرا سے بات کریں؟ کیا فائدہ، سب کچھ تو اس حرامی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا ہے اس نے۔ انہوں نے نفرت سے نمیر کا تذکرہ کیا، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں ہوتا تو کسی طور پر نکلوا ہی لیتے، اب تو وہ طریقے سے گیلنا ہوگا اسے۔ نمیر کی ماں ہمارے پاس موجود ہے مبین صاحب، اسے استعمال کر سکتے ہیں ہم، انہوں نے شوہر کو مشورہ دیا۔ موہد جیسے خبیث شخص کا کیا بھروسہ، وہ نمیر کے ساتھ مل گیا ہے، اور تو اور سمرا بھی شاید نہیں یقیناً کہیں۔ صدیقہ دانت کچکچا کر بولی، سمرا کو سب پتا ہوگا، وہ کبیر والے ڈرامے میں بھی اس کے ساتھ شامل تھی، چلو سوچتے ہیں اس بارے میں، کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا ہی ہے، ہماری ساری عمر کی کمائی لگی ہوئی ہے اس بزنس میں، ہمارے ذاتی اکاؤنٹس کو چھوڑ سارا مال اکاؤنٹس میں ہی تھا، بزنس سرکل چلا رہا تھا سارا روپیہ، اب تو ٹھپ ہے سب کچھ، انہوں نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تو صدیقہ بیگم کو بھی اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ محرمہ شدید شوق کی زد میں تھی، اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ ان ساری حقیقت طلال کو بتانے کی بے وقوفی کر سکتی ہے، اور اصل جھٹکا تو اسے طلال کے انداز پر لگا تھا کہ وہ سارے معاملے کا علم ہو جانے کے بعد بھی اسے ورگلا رہا تھا، پھر سے انہی راستوں پر لوٹنے کی دعوت دے رہا تھا، مگر آغا جان کی اچانک طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ذہن سے سب کچھ بگ سے اڑ گیا اور دوبارہ کبھی یاد نہ آتا۔ اگر آغا جان کے گھر شفٹ ہونے کے بعد اس کی دوبارہ عیادت کے لیے تزئین کے ساتھ آیا طلال، موقع پا کر محرمہ کی راہ میں نہ آ جاتا۔ وہ چائے بنا کر سرو کرنے کی ذمہ داری ملاحہ پر چھوڑ کر واپس سمرا کے پورشن میں جا رہی تھی، جبکہ آغا جان کے کمرے سے نکلتے طلال سے ٹکراؤ ہو گیا۔ وہ تاثرات کو سپاٹ بناتی اسے اگنور کر کے نکل جاتی، مگر وہ نہ جانے کن طوفانوں کی زد میں آیا ہوا تھا، کسی بھی بات اور اس گھر میں اپنے مقام کی پرواہ کیے بنا۔ مشتعلانہ انداز میں محرمہ کا بازو ہاتھ کی گرفت میں جکڑ کر اسے تقریباً کھینچتا ہوا راہداری کے پچھلے سرے کے موڑ تک لے گیا جو سمرا کے پورشن کو لگتا تھا۔ وہ جو طلال کی اس غیر متوقع بےہودگی پر حیران اور شاکڈ سی اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی تھی، رکتے ہی گویا آگ کی لپیٹ میں ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ How dare you to behave me like this؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسا رویہ برتنے کی؟
بس بس کرو محرمہ، سب جان چکا ہوں میں تمہارے دکھ، تمہاری تکلیف۔ مجھ سے تمہاری بے وفائی تو صرف ایک مجبوری تھی۔ وہ آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت لیے کہہ رہا تھا، جیسے خوف پر خوشی غالب ہو، کھو دینے کے خوف پر پا لینے کا خوشی کا تاثر غالب آ رہا تھا۔ محرمہ کو اس تاثر سے خوف سا آیا، مگر وہ لہجے کو سخت کرتے ہوئے درستگی سے بولی، مجھے نہیں پتا تم کیا فضول باتیں کر رہے ہو، ہٹو میرے راستے سے طلال۔ نہیں مہرو، اب نہیں، اب میں تمام اصلیت جان گیا ہوں۔ یہ سب تقدیر کا کھیل تھا، ورنہ تم تو کبھی مجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جذباتی ہوا، جو ہوا سو ہوا طلال، اب ہم دونوں کے راستے اور ایک الگ زندگی ہے، برائے کرم میرے راستے میں مت آؤ۔ اس نے سنجیدگی سے کہہ کر جانا چاہا، مگر وہ اس کی راہ میں استادہ ہو گیا۔ ایک ہی ہو سکتی ہے مہر، ہمارے نکاح میں تمہاری سگی بہن تو نہیں؟ وہ بے قراری سے بولا تو محرمہ کا جی چاہا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارے۔ بیہیو یور سیلف طلال، اپنا مقام اور مرتبہ دیکھو اس گھر میں، اور بات کرنے کا انداز دیکھو۔ اس گھر میں تمہاری ساری عزت تزئین کے ساتھ منسلک تمہارے رشتے کی وجہ سے ہے، یہ مت بھولو۔ میرا پہلا رشتہ تم سے تھا مہر، اور تم نے مجھے کیوں نہ بتایا اس افتاد کے بارے میں جو تم پر آن پڑی تھی؟ ہم دونوں مل کر اس کا حل نکال لیتے، مگر میں تمہارا انتظار کرتا ساری زندگی۔ وہ جذباتیت کی انتہا پر تھا۔ محرمہ اسے دوبارہ مل سکتی ہے، اس سوچ نے عقل و خرد کو ماند کر دیا تھا جیسے۔ محرمہ دھنگ رہ گئی، نمیر کون ہے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس زبردستی کے نکاح کے بارے میں؟ وہ پوری معلومات کے ساتھ آیا تھا۔ محرمہ بے جان سی ہو گئی۔ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے موہر نے جذب سے بھرا یہ لہجہ بہت صاف سنا، اور بجلی کسی تیزی کے ساتھ گھوم کر اس کی طرف آیا، اور آتے ہی کالر سے تھام کر دھکیلتے ہوئے طلال کو سامنے دیوار سے لگا دیا۔ اس اچانک افتاد کے لیے وہ تیار نہیں تھا، گڑبڑا کر صورتحال کو سمجھتا ہی رہ گیا۔ اس نے نہیں، مگر میں نے تمہیں ضرور بتا دیا تھا کہ اس سے دور رہنا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی میری بات کی؟ موہر بولا نہیں، گھرایا تھا۔ اول جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے طلال نے اپنا کالر چھڑواتے ہوئے موہر کی آنکھوں میں دیکھ کر تلخی سے کہا، تم کس حیثیت سے یہ قدغن لگا رہے ہو مجھ پر؟ کون ہو تم، اس کے نقلی شوہر؟ بکواس بند کرو۔ سرخ چہرہ لیے موہر کا مکہ اٹھا تھا جب محرمہ نے دفتن پوری ہمت مجتمع کر کے اس کا وہ بازو اپنے دونوں ہاتھوں کی سخت گرفت میں جکڑ لیا۔ دفع کرو موہر، جانے دو اسے، یہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ مارنے دو مہرو، میں مکمل حواس میں ہوں اور اس رشتے کی ساری اصلیت جان چکا ہوں، اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ طلال نے اطمینان سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اتر آئی تھی۔ موہر نے تلملا کر محرمہ کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو وہ بیچ میں آ کر اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر اسے دھکیلتی طلال سے پرے لے گئی۔ دفع کرو موہر، یہ تزئین کا شوہر ہے، اس گھر کا داماد ہے، یہی سمجھ کر معاف کر دو۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھتے نرم مگر تنبیہ انداز میں کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ مہر، وہ رشتہ تو مجبوری کا ہے، تم ساتھ دو تو میں۔ طلال یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا، مگر یہ محرمہ نے اس کا مطلب سمجھ کر درمیان سے ہی اونچی آواز میں ٹوک دیا۔ وہ رشتہ مجبوری کا ہو سکتا ہے مگر، وہ کہتے ہوئے رکی، پھر بھی ہمت کر کے موہر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے ذرا اونچا کیا، مگر یہ رشتہ مجبوری نہیں ہے طلال۔ مت بھولو کہ تم کسی اور کے ساتھ ایک زبردستی کے بندھن میں بندی ہو، اس شخص کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق ہی ہے، تعلق اسی تک آتا ہے طلال۔ تم یہ نہ سمجھ، تمہیں اسی روز دل اتار دیا تھا جس دن تم نے تزئین سے شادی کی تھی۔ اور وہ اپنے ہر لفظ پر زور دے کر بولی تو پیچھے کھڑے موہر کے دل میں ٹھنڈک سی اتری چلی جا رہی تھی۔ میں اسے چھوڑ دوں گا مہرو، طلال نے فی الفور فیصلہ کرتے ہوئے کہا، مگر مجھے اترن کی عادت نہیں ہے طلال۔ محرمہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جتانے والے انداز میں قطعیت سمو کر بولی تو وہ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ اور اگر تم ہم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہو تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم میری کزن کے شوہر اور اس کے گھر کے داماد ہو، اور بس۔ آئندہ میری راہ میں آؤ گے تو میں پرانی دوستی کا بھی لحاظ نہیں رکھوں گی۔ اگلی بار شاید موہر کی بجائے مجھے تم پر ہاتھ اٹھانا پڑے، کیونکہ میں بھی تمہاری بدتمیزی کو برداشت نہیں کروں گی۔ خوب، وہ بے در پہ ملنے والی تکلیف تیز جھٹکوں سے سنبھل کر تلخ استاذہ ہو کر بولا، تو بات یہ تھی محرمہ افندی کہ تم دل سے میرے لیے مخلص تھی ہی نہیں، نمیر افندی کا تو بہانہ مل گیا تھا تمہیں، در حقیقت یہ ایک دیوار بنا تھا ہمارے درمیان۔ طلال کی جذباتی طبیعت پھر سے بڑک کر بولا تو موہر کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتی وہ طلال کی طرف رخ کرتے ہوئے سرد مہری سے بولی، تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو طلال۔ کیا اب میں سمجھ لوں کہ تم دوبارہ ہمارے راستے میں نہیں آؤ گے؟ کیونکہ کسی کی راہ کھوٹی کرنے والے اکثر اپنا ہی راستہ بھٹک جایا کرتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں شعلے لیے پیروں تلے زمین روندتا باہر نکلا تھا۔ محرمہ نے گہری سانس بھری، موہر نے اس کا ہاتھ کھینچا تو وہ سرد تاثرات لیے اس کی طرف پلٹی۔ یہ کیا تماشا شروع کیا ہے اس نے پھر سے؟ وہ نگواری سے پوچھ رہا تھا، وہی جس کی شروعات تم لوگوں نے کی تھی۔ تزئین حقیقت بتا دی اسے تو وہ دوبارہ اپنا پروپوزل لے آیا، کاٹ دار لہجے میں جواب دیا تو موہر لمحہ بھر کو چپ رہ گیا۔ محرمہ نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑا لیا۔ تمہارے دل میں بہت درد تھا نا نمیر افندی کا؟ سمرا آنٹی کا بیٹا ہو
کر بھی تم نے وقار افندی کی موت کا بدلہ لیا ہم سے۔ اب میں واپس جا رہی ہوں اپنے گھر، تم لوگ مل بیٹھ کر آگے کی کہانی سوچ لو کہ زرنگار آنٹی کا کیا کرنا ہے۔ اور آزردگی بڑے تلخ لہجے میں کہتی چلی گئی۔ موہت دوسرے ہاتھ پر مکہ مار کر رہ گیا۔ گھر والوں کو پہلے تو ششت ہی کر دیا۔ فرزین دوڑتی تانے باگی، ہاتھ رکھے بے یقینی سے فق ہوا، چہرہ دیکھتے ننگے پاؤں ہی بھاگتی چلی آئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں موجود تھا اور اندر صدیقہ بیگم داخل ہو رہی تھی۔ ملاحہ پردہ پکڑتے وہیں دہلیز پر کھڑی ہو گئی۔ نصرت ہی کے جھروکے سے دیکھتی مگر سیراب ہونے ہی میں نہ آتی تھی۔ اونچا لمبا شاندار مرد جس کو اللہ نے گویا شربتوں کے رنگ سے طلسماتی آنکھوں سے نوازا تھا۔ ملاحہ منجمد، آغا جان کی طبیعت کی خرابی کا پتہ چلا تھا سو عیادت کے لیے چلا آیا۔ وہ احتراماً کھڑا ہوا تھا۔ صدیقہ بیگم نے سلگتی نظر اس پر ڈالی اور کڑے لہجے میں بولی، تمہیں تو اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچنا چاہیے تھا، جس کی عزت کا بھی پاس نکھا گیا تم سے۔ الحمدللہ میں نے اس گھر کی عزت کا اپنی عزت کی طرح خیال رکھا ہے، مجھے یہاں آتے کسی قسم کا خوف نہیں تھی۔ وہ ادب سے صدیقہ بیگم کا پارا ہائی ہونے لگا۔ بے شرموں کی یہی نشانی ہوا کرتی ہے، انہیں اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کی آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ وہ طنز سے بولی تو کبیر خان کا چہرہ ضبط سے لال ہوا۔ میں یہاں صرف آقا جان کی عیادت کے لیے آیا ہوں، ان سب باتوں کا جواب کسی اور وقت طلب کر لیجیے گا۔ صدیقہ بیگم کا دماغ گھوم گیا۔ بات تو تم سے بعد میں ہوگی، پہلے تو وہ سارا پیسہ واپس کرو جو موہت کو مہرہ بنا کر نکلوایا ہے تم نے۔ میں نے سب کچھ بھی نہیں کیا، ہم دونوں میں ڈیل ہوئی تھی، انہوں نے میری زمین خرید کر مجھے رقم ادا کی تھی اور بس۔ بڑا اچھا کیا تم نے، شرم تو نہیں آئی ہوگی تمہیں؟ جس تھالی میں کھایا اسی میں چیت کیا، جس گھر میں تمہیں عزتوں کا رکھوالا بنایا گیا وہیں پر نقب لگائی تم نے۔ صدیقہ بیگم کسی کا بھی دماغ خراب کرنے پہ عبور رکھتی تھی۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کبیر کس طرح ضبط کیے ہوئے تھا۔ میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں اور میں یہ سب باتیں کرنے کا سوچ کر نہیں آیا تھا۔ اور رہی بات شادی کے پرپوزل کی، تو شادی کا پیغام تو کسی بھی گھر میں بھیجا جا سکتا ہے۔ صدیقہ بیگم تلملا اٹھی۔ آدمی کو پہلے اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، پھر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے مجھ پر، پیسہ جائیداد سب کچھ ہے میرے پاس۔ وہ دنیا کا مطمئن ترین انسان دکھائی دے رہا تھا۔ دفعتاً صدیقہ بیگم کو اپنے خالی بینک اکاؤنٹس یاد آئے جس میں سے موہت نے سب کچھ لٹا ڈالا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ ان کے دل کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ ان کے سامنے بیٹھا ان کا ڈرائیور آج لاکھوں کی پراپرٹی اور رقم کا مالک تھا اور وہ لوگ شاید خالی ہاتھ ہو چکے تھے۔ اسی وقت موہت ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ملاحہ خاموشی سے ایک طرف ہو گئی مگر واپس نہیں پلٹی۔ اس کا دل تو اندر بیٹھے کبیر خان میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر گرم جوشی سے موہت کو ملا۔ تائی جان کی آنکھیں جلنے لگی۔ اسے کہو یہ یہاں سے واپس چلا جائے، تمہاری مہربانی سے پہلے ہی آقا جان موت کو چھو کر واپس آئے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اب کی بار انہیں یہ موقع پھر سے ملے۔ تائی جان نے موہت کو بھی رگیڑ ڈالا۔ گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت کرنی چاہیے اور کبیر تو اس گھر کا ایک فرد رہا ہے جس پر سب سے زیادہ اعتبار کیا جاتا تھا۔ آقا جان نے اسے اپنا دستے راست بنا رکھا تھا، اتنی جلدی بھول گئے آپ لوگ؟ موہت نے تلخی سے انہیں یاد دلایا تو وہ چٹک کر بولی، اور اس نے اسی اعتبار کا خون کیا ہے، یہ بھی یاد ہے ہم سب کو۔ اور تم خود کیا ہو موہت؟ تم نے تو ہماری پیٹھ پر چھڑا گھونپا ہے، حقدار کو اس کا حق دینے کو، اگر چھڑا گھونپنا سمجھے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بے رخی سے بولا تو صدیقہ جل بلا کر بولی، بہرحال آج اس کی سب غلط فہمیاں دور کر کے بیچنا اور خوش فہمیاں بھی۔ آقا جان کسی سے نہیں ملیں گے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ پھر لفظوں کو چبا کر تلخی سے بولیں، خاص طور پر دھوکے بازوں سے۔ وہ تنتناتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ان کے نکلنے سے پہلے ہی ملاحہ تیزی سے وہاں سے ہٹ چکی تھی۔ موہت گہری سانس بھرتا کبیر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے پتا تھا یہی ہوگا، کبیر آزردگی سے بولا، ہونے پر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آگے کی راہ نکالی جائے۔ موہت نے تادیبی انداز میں کہا، میں ان لوگوں کی فطرت سالوں سے جانتا ہوں، اپنے لیول سے نیچے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے یہ۔ اب دیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ لوگ اب اس لیول سے کافی نیچے آ چکے ہیں۔ موہت مسکرایا، آقا جان کی طبیعت کیسی ہے؟ اب پہلے سے بہتر ہے، سننے میں آیا ہے، میں تو خیر ابھی تک ان کے پاس نہیں گیا۔ موہت نے شانے جھٹکے۔ پھر وہ کبیر کا پریشان چہرہ دیکھ کر اسے تسلی دینے کی خاطر مسکرا کر بولا، تم فکر مت کرو، تمہارے دل کی دنیا ویران نہیں ہوگی انشاءاللہ، شادی کی تیاری شروع کرو تم بس، ان سب کو راضی کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کبیر بے ساختہ مسکرا دیا۔ موہت کہہ رہا تھا تو پھر اللہ کی مدد سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، میں چلتا ہوں، پھر آقا جان سے تو ملاقات نہیں ہو سکے گی اب۔ کبیر نے اٹھنے کی کوشش کی تو موہت نے روک دیا، بیٹھو، ابھی چائے پی کر جانا۔ ہاں ہاں ہاں، میں کون سا سسرال آیا ہوں جو میری تواضع کی جائے؟ وہ پرمزاح لہجے میں بولا تو کام والی کے ہاتھ اندر چائے اور لوازمات کی ٹرالی بیچتے ہوئے باہر کھڑی ملاحہ کا دل سبک رفتاری سے دھڑکا۔ چائے کی ٹرالی دیکھ کر موہت ہنس دیا۔ اس گھر میں آپ کا ووٹ بہت مضبوط ہے خان صاحب۔ کبیر کے دل میں ایک نظر اس خوش روح کو دیکھنے کی آزردہ مچل گئی مگر محض مسکرا کر چپ ہو رہا۔ اس کے ہاتھ کی خوشبودار چائے مل گئی، فی الحال تو یہی بہت تھا۔ لاؤنج میں سمرا اور موہت موجود تھے۔ یہ حاضی مبین اور سہیل افندی صاحب کی طلبی
طلبی پر ہوئی تھی۔ تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ تم سارا پیسہ واپس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو موہت، ورنہ مجبوراً مجھے الٹی انگلی استعمال کرنا پڑے گی۔ سہیل افندی نے سخت لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیا۔ تو آپ پہلے ہی الٹی انگلی کا استعمال کر لیں پھر؟ فضول باتیں مت کرو، ہماری زندگی بھر کی کمائی تھی یہ بزنس جسے تم نے ٹھپ کر دیا ہے۔ اکاؤنٹس خالی پڑے ہیں، واجبات کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ لیکن وہ سارا پیسہ تو اب میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ تمہارا نمیر سے کیا تعلق ہے؟ مبین افندی نے چپتے لہجے میں پوچھا۔ وہ وقار کا بیٹا ہے بھائی صاحب، سمرا نے انہیں جتایا۔ مجھے اب ساری سمجھ آ گئی ہے، تم دونوں اس سارے قصے میں شامل ہو، نمیر کو جانتے ہو، پھر مہرو کے نکاح میں بھی شامل ہو گئے تم لوگ۔ مبین صاحب کا خون کھولا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا اس بارے میں، اس بات پر میں قسم اٹھا سکتی ہوں، سمرا ناراضی سے بولی۔ آج کبیر آیا تھا، موہت نے ایک قطعی غیر متعلق بات کی۔ ہم گھر میں نہیں تھے، ورنہ زندہ واپس نہ جاتا۔ سہیل بھڑکے۔ کیوں؟ اس نے کیا قصور کر دیا؟ کسی کے گھر رشتہ بیچنا جرم نہیں۔ موہت نے حیرت کی اداکاری کی تو مبین جل بلائے۔ تمہاری بہن ہوتی تو میں دیکھتا کہ کیسے تم اس ڈرائیور سے اس کا رشتہ کر دے۔ ملاحہ میری بہن ہی ہے تایا جان، اسی لیے میں نے اس کے لیے ایک بہترین فیصلہ کیا ہے۔ آپ ملاحہ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ اعتراض کرے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ وہ اطمینان سے کہتا ان کو آفر کر رہا تھا، ان کا دل چاہا 2-3 تھپڑ لگا دے اس خود سر کو، مگر بعض باتیں صرف سوچی ہی جا سکتی ہیں، مکمل میں ٹاٹ کے پیوند نہیں لگائے جاتے۔ سہیل نے تنفر سے کہا۔ اب تو آپ لوگ بھی بس اسی پوزیشن پر آ چکے ہیں تایا جان، بقول آپ کے بزنس ٹھپ ہو گیا ہے، تو پھر یہ مصنوعی شان و شوکت کا پرچار کیوں؟ آپ کے جتنا روپیہ تو اب کبیر کے پاس بھی ہے، بلکہ زمینیں بھی ہیں۔ موہت بہت محفوظ ہوتے ہوئے بولا تو سہیل صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہوا، جبکہ مبین افندی نے تعصب سے اسے دیکھا۔ آپ ملاحہ کا رشتہ ہو جانے دیں، وہ بہت خوش رہے گی۔ آپ کو تائی جان نے بتایا نہیں کہ وہ راضی ہے اس رشتے پہ؟ وہ بولا تو مبین صاحب کو 440 ووٹ کا جھٹکا لگا۔ کیا مطلب یہ کہ تائی جان جانتی تھی کہ ملاحہ اس پرپوزل سے خوش ہے؟ پھر مجھے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ بکواس مت کرو، موہت سچ کہہ رہا ہے، اعتراض صرف آپ لوگوں کی طرف سے ہے، ملاحہ کی طرف سے نہیں۔ سمرا سنجیدگی سے بولی تو مبین صاحب کی پیشانی چمک اٹھی۔ آپ چاہیں تو تائی جان سے پوچھ لیں، وہ اطمینان سے بولا۔ تم ان فضول باتوں کو چھوڑو اور سیدھے معاملے پر آؤ اور یہ بتاؤ کہ بینک کا پیسہ کب واپس لوٹا رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے کہا۔ وہ پیسہ اس کے حقدار تک پہنچ چکا ہے۔ 14 سالوں میں آپ لوگ اپنے حق کا پیسہ کھا چکے ہیں، یہ وقار افندی اور اس کے بیٹے کا حصہ تھا جو میں نے ایمانداری سے انہیں ادا کر دیا ہے۔ موہت کا اطمینان قابل دید تھا۔ تم ہوتے کون ہو اس طرح کے فیصلے کرنے والے؟ ہمارا روپیہ، ہماری جائیداد، ہم اسے رکھیں یا آگ لگائیں، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم اگر سیدھی طرح سے نہ مانے تو مجھے مجبوراً پولیس سے مدد لینی پڑے گی۔ سہیل افندی تپ اٹھے۔ آپ کے یہاں کی پولیس سے سنا ہے 50-60 ہزار میں ہی بک جاتی ہے۔ موہت نے محفوظ ہوتے ہوئے کہا تو مبین صاحب بن کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ تو تمہیں وقت ہی بتائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، سیدھی طرح سے سارا پیسہ واپس اکاؤنٹس میں ڈال دو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میرا تم سے کوئی رشتہ ہے۔ پیسے کی خاطر خون کے رشتوں کو بھلانا آپ کی پرانی اور خاندانی روایت ہے۔ آپ نے تو اپنے 2 سگے بھائیوں کو بلا دیا تھا اور سالوں تک ان کے پیسے پر عیاشی کرتے رہے۔ میں تو پھر بھتیجا ہوں آپ کا، موہت نے تلخی سے کہا تو وہ جواب دیے بنا باہر نکل گئے۔ لاؤنج میں اب وہ دونوں ماں بیٹا ہی بیٹھے تھے۔ سمرا نے پریشانی سے موہت کی طرف دیکھا اور خفگی سے بولی، یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو تم موہت؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ مہرمہ والا قصہ کس طرح ختم کر دو اور تم یہ نیا کھاتا کھول کر بیٹھ گئے ہو۔ ان کے سارے کھاتے ایک ہی ساتھ بند کروں گا، آپ دیکھیے گا، وہ تلخی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور مہرمہ؟ انہوں نے تشویش سے اسے دیکھا۔ اس کا تو جو فیصلہ ہونا تھا ہو چکا، اللہ ہی خیر کرے، میرا تو دل بہت گھبرا رہا ہے موہت۔ وہ واقعی پریشان ہو چکی تھی۔ موہت نرم لہجے میں انہیں تسلی دینے لگا۔ آغا جان کے کمرے میں دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ آغا جان کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر تھی، مگر اس جھٹکے نے ان کے اعصاب کافی کمزور کر دیے تھے، خاص طور پر موہت کی دھوکہ دہی ان کا سارا دم خم نکال گئی تھی۔ موہت کہاں ہے؟ انہوں نے بیٹوں سے پوچھا۔ گھر میں ہی ہے، اور کہاں جائے گا؟ سہیل ناگواری سے بولے۔ اس سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ غصے کی کیفیت میں یہ بات کہہ رہا ہو اور پیسہ خود ہی اسی کے اکاؤنٹ میں ہو۔ آقا جان نے آہستہ آواز میں کہہ کر مبین افندی سے سہیل کو اشارہ کر کے اس موضوع پہ بات کرنے سے روک دیا اور ان کی بات کو خود بہت نرمی سے جواب دیا۔ آپ بے فکر رہیں آقا جان، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، موہت کے ساتھ ساری باتیں ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی ہمارا سارا پیسہ واپس اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ میں بہت کمزور پڑ گیا ہوں مبین، 2 بیٹوں کو کھو دینے کے بعد موہت کو پایا تو یوں لگا جیسے دونوں بیٹوں سود سمیت واپس پا لیا ہو، مگر اس نے جو کچھ کیا اس نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ اس نے مجھ پر اس عورت کے بیٹے کو ترجیح دی، یہ سوچ میرے دل کو کمزور کیے جاتی ہے۔ مجھے دنیا میں وہ سب سے پیارا ہے اور اس نے مجھ پر ایک طوائف سادے کو فوقیت دی، وہ دکھ کے انتہا پر تھے۔ دفع کریں آقا جان، وہ اس قابل ہی نہیں کہ اسے اتنے اونچے مقام پر رکھا جائے۔ اس کا لالچ صرف اور صرف روپیہ تھا جو دھوکہ دہی کر کے نکلوا چکا ہے، حالانکہ اگر وہ سمجھتا تو یہ سب کچھ اسی کا تھا۔ سہیل افندی نے تلخی سے کہا۔ تم نے مہرمہ سے بات کی؟ اس خبیث شخص کو کوئی فون آیا یا نہیں؟ اب تو وہ کسی طریقے سے بھی صحیح مگر اپنا حصہ لے چکا ہے، آقا جان نے پوچھا۔ ہاں، اب میں مہرمہ سے
بات کروں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ سیدھے طریقے سے نہ مانا تو اگر اس کی ماں کو پولیس میں دینا پڑا تو دے دیں گے۔ مبینہ افندی نے تنفر سے کہا، تو در حقیقت انہوں نے یہی سوچ بھی رکھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے گھر پر ایسی آفات آ جائیں گی۔ آپ اندازہ کریں، مہر واقعی آستین کا سانپ ثابت ہوا ہے، اور اگر وہ نمیر کو اس کا حق دے سکتا ہے تو کیا وہ مہرما اور اس کے نکاح کی سازش میں شریک نہیں ہو سکتا؟ سہیل افندی نے غصے سے کہا، میری مہرما سے بات ہوئی تھی، اس کا کہنا تھا کہ موہت نے نمیر سے طلاق دلوانے کی خاطر یہ پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروایا ہے، مبینہ افندی نے بتایا۔ تو سہیل نے سر جھٹکا، جیسے کہ ان کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ مجھے تو اب کسی بھی بات پر یقین نہیں آتا، اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا وہ مجھ سے بات نہ کرتا؟ ہم بھی تو یہی چاہتے تھے کہ مہرما کو اس شخص سے نجات مل جائے، آقا جان نے تعصب سے کہا۔ اس شخص کی کسی بھی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص بزنس اکاؤنٹ خالی کر سکتا ہے وہ کسی بھی طور پر قابل اعتبار نہیں۔ سہیل افندی نے قطعی انداز میں کہا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آقا جان پھر سے موہت کی باتوں میں آ جائے یا پھر اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ آقا جان تھک کر خاموش ہو گئے اور سر تکیے پر ڈال دیا۔ در حقیقت وہ خود کو کمزور محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ شاپنگ سے فارغ ہو کر ابھی آئس کریم پارلر میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھی ہی تھی جب اس کے عین سامنے نمیر افندی آ کر بیٹھا۔ مہرما نے لب بھینچے، پیشانی پر غصے کے بل پڑ گئے۔ شاپنگ کرنے آئی تھی؟ نہیں، سڑکوں کی مضبوطی چیک کرنے آئی تھی۔ چل پھر کر، وہ سلکی تو بے اختیار اس کا مردانہ کہا گونج اٹھا تو وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے مسکرایا، اور اس کی یہ مسکراہٹ مہرما نے بے اختیار نظر ہٹا لی۔ وہ آئس کریم کا آرڈر دے کر آیا تو مہرما ساکت بیٹھی تھی۔ وہ بھی سنجیدہ سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب تو تمہیں سب کچھ مل چکا ہے، اب مجھے آزاد کر دو۔ مجھے افندی ہاؤس سے جو بھی ملا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ کرنے کا عہد ہے میرا، یہ سب میرا حق تھا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ مگر میں ان چیزوں میں شامل نہیں ہوں، وہ تلملائی۔ میری املاک میں جو آ گیا ہے اب وہ میرا ہوا مہرما، وہ جیسے لطف لیتے ہوئے مسکرا دیا۔ مجھے تم واقعی مظلوم لگے تھے، مگر جن حالات میں تم میرے گھر والوں کو لے آئے ہو تمہارا اور ان کا پلڑا برابر ہو گیا ہے۔ میری ہمدردی ختم ہو گئی ہے تم سے، وہ تعصب بھرے غصے سے بولی تو پیشانی کی سلوٹوں میں غصے کا گلابی پن بڑھنے لگا۔ ان پر تو یہ حالات اب آئے ہیں، میں تو پلا ہی انہی حالات میں ہوں۔ اللہ نے تمہیں ان تکلیفوں کے بدلے میں ایک اچھی زندگی دے دی تھی تو پھر تم نے اسی نفرت کا بدلہ لیا۔ میرا باپ بنا علاج کے مرا ہے، میری ماں کی حالت تم دیکھ رہی ہو، میں اپنی پہچان کے ساتھ اس کے گلے لگ نہیں سکتا۔ غیروں نے اپنا کر پالا ہے مجھے، میرا گھر تو کیا افندیس نے ہماری پوری زندگی کا شیرازہ بکھیر دیا تھا، اور تم ان پر ترس کھا رہی ہو۔ وہ ناپسندیدگی سے بولا، جب ظالم اور مظلوم ایک ہی پلڑے میں آ جائے تو ہمدردی کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں رہتی۔ میں ظالم ہی تو بن نہیں پایا، ورنہ ابھی تک سیدھا جا کر تمہارے آقا جان کے سامنے کھڑا ہو جاتا بنا ان کی حالت کی پرواہ کیے۔ وہ تلخ ہوا، نہ جانے کون صحیح تھا اور کون غلط۔ مہرما نے گہری سانس بھری اور تھکے ہوئے انداز میں بولی، کچھ کم بھی نہیں کیا تم نے، اب معاف کر دو سب کو پلیز۔ معاف ہی تو کیا ہوا ہے مہرما افندی، ورنہ حالات اس سے زیادہ برے ہوتے۔ وہ پرسکون تھا مگر آنکھوں میں کروٹیں لیتا اس طرح مہرما کو نظر آ رہا تھا۔ معاف ہی تو نہیں کرتا بندہ، اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر بہت چیختا چلاتا ہے، لیکن جب موقع ملے تو معافی دینے میں تھوڑے دل والا ہو جاتا ہے، بالکل ظالم ہی کی طرح۔ وہ زردگی سے پھیکا سا مسکرائی اور ادھر ادھر چلتے پھرتے مناظر دیکھنے لگی۔ نمیر نے سنہری سا روپ اپنی نگاہ میں جذب کیا تو ان آنکھوں کی اداسی اسی کو دل پر بوجھ کی صورت میں گرتا پایا۔ آئس کریم آ گئی تھی مگر مہرما کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس میں سے ایک بھی چمچ لے۔ میں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں مہرو۔ کتنی ہی دیر آئس کریم کپ میں چمچ چلانے کے بعد نمیر نے ایک دم کپ بڑے ڈھکیلتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا تو دکھ کی کیفیت میں گھر کر اسے دیکھتے ہوئے مہرما کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا مہر۔ اس کی آواز سرگوشی سے ہرگز بلند نہ تھی مگر مہرما نے بخوبی سنی۔ اس کا دل تھم سا گیا ہو جیسے۔ ترس مت کھاؤ مجھ پر نمیر، ویسے ہی جیسے زبردستی کے نکاح کے وقت نہیں کھایا تھا، وہ بڑھ کر رندے ہوئے لہجے میں بولی تو آنکھیں چھلک گئیں جنہیں اس نے ہتھیلیوں سے رگڑ ڈالا۔ یہ ترس نہیں ہے مہرما، وہ فی الفور بولا تو لہجہ جذب سے بھرپور تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میرے دل کے بدلنے کی وجہ کیا ہے مگر تمہارے معاملے میں میرا دل بدل گیا ہے۔ میں خود کو تمہارا مجرم پاتا ہوں، سزا دینے پر تمہارا اختیار ہے مہرما، جو چاہے دے لو۔ اف تک نہیں کروں گا مگر طلاق نہیں، کسی بھی صورت میں نہیں۔ اس کا انداز اٹل تھا، قطعی اور مضبوط۔ مہرما دکھ اور بے یقینی کی گہری کھائی میں گرتی چلی گئی۔ تم جھوٹے شخص، تم نے کہا تھا کہ حصہ ملتے ہی تم مجھے آزاد کر دو گے۔ اسے طیش آیا، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہاری معافی یا ندامت کے ان گھسے پٹے الفاظ سے میرے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا اور میری زندگی پھر سے اسی بحث میں لوٹ جائے گی؟ زندگی بھر سزا دیتی رہنا مہرما، کہا نہ اف تک نہیں کروں گا، وہ تیکن سے بولا۔ تو سزا کے طور پر تم نے اس نکاح کو نبھانے کا سوچا ہے؟ واہ خوب، اسے میں تمہاری سزا سمجھوں یا اپنی انسلٹ؟ وہ استحاضیہ بولی۔ نمیر نے مستبرانہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسایا اور چہرہ موڑ کر
دوسری طرف دیکھنے لگا۔ عام حالات ہوتے اور محرمہ کی زندگی میں وہ ایک طے وقری کر دینے والا طوفان کی طرح داخل نہ ہوا ہوتا تو وہ اس شاندار پرسنالٹی والے بندے کی ہمراہی پر شاید فخر کرتی۔ محرمہ نے نگاہ پھیر لی۔ تمہارے لیے میرا ساتھ یقیناً سزا ہوگا محرمہ، مگر میں اب تمہیں نفرت سے نہیں محبت سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کھلا اعتراف محبت، ہاں، اور میری مرضی کی کوئی اہمیت نہ کل تھی تمہارے نزدیک اور نہ آج ہے نا؟ وہ تلخی سے بولی۔ ایسا نہیں ہے مہر، پچھتا رہا ہوں اس لمحے پر جب میں نے بدلے کے لیے تمہیں چنا تھا۔ تمہیں تو محبت کے لیے چننا چاہیے تھا۔ وہ آگے کو جھک کر کوہنیاں میز پر ٹکائے شدت آمیز لہجے میں بولا تو غصے سے اس کو دیکھتی محرمہ خجل سی ہو گئی۔ رنگت یوں دہک کر سرخ سنہری ہوئی جیسے جلد کے نیچے کسی نے دیے جلا دیے ہوں۔ شٹ اپ، وہ بامشکل بولی، پھر اس پر طنز کیا۔ تم نے تو زندگی کو کھیل ہی بنا لیا ہے۔ کھیل ہی تو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے تم نے سمجھا دیا ہے محرمہ کہ زندگی کھیل نہیں ہوتی۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو محرمہ کی ہتھیلیاں پسیجنے لگی، دل بے ترتیبی سے دھڑکا تو اپنی اس مغلوب کیفیت نے محرمہ کو خود پر تیش دلایا اور اس سے زیادہ نمیر افندی پر جو یوں بے باکی سے اظہار کرنے بیٹھ گیا تھا۔ تم بتاؤ کیا کرو کہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے؟ نمیر نے یوں پوچھا کہ جیسے وہ آسمان سے زمین پر کودنے کو کہے گی تو وہ اس کا کہنا ماننے میں ایک پل نہ لگائے گا۔ محرمہ نے تھیکی نظروں سے اسے دیکھا اور اس تعزیہ سے بھرپور لہجے میں بولی، آغا جان کا پیسہ واپس کر سکتے ہو؟ میری جو زندگی تم نے بے رنگ کی ہے، کیا اس کے رنگ واپس لا سکتے ہو؟ نمیر چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ محرمہ نظر چرائے بنا بڑے حوصلے کے سلگتی نظروں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی رہی اور وہ اسے اس غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتی تھی کہ شاید وہ اس کے معذر کے چند لفظوں سے متاثر ہو کر اسے معاف کر چکی ہے۔ میں دعوے نہیں کروں گا محرمہ، یہ سب تمہیں وقت بتائے گا کہ نمیر وقار افندی کبھی بھی اتنا ظالم نہیں ہوا جتنا کہ افندی ہاؤس والے تھے۔ کافی دیر کے بعد وہ بہت متحمل کے ساتھ بولا تو محرمہ کچھ نہیں بولی، بس اپنا شاپنگ بیگ اٹھایا اور والٹ ہاتھ میں لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو پھر ٹھیک ہے نمیر، اب تب ملیں گے جب تم اپنے دعووں میں سچے ثابت ہوگے، جتانے والے لہجے میں کہہ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ نمیر عجیب ہاری ہوئی سی کیفیت میں گہرا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ محرمہ کے دل پر جیسے کسی نے وزنی سیل رکھ دی ہو۔ نمیر کی باتوں میں اسے مطمئن کرنے کی بجائے جیسے جلتے ہوئے الاؤ میں پھینک دیا تھا۔ کس قدر آسانی سے اس نے اپنے کیے کا مداوع ڈھونڈ لیا اور اب کی بار پھر وہ تمام فیصلے اپنی من مرضی سے کر رہا تھا۔ وہ دکھتے سر کو دباتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی جا رہی تھی جب تائی جان نے اسے آواز دے دی۔ اسے ناچار رکنا پڑا، ورنہ جس طرح دل کی حالت تھی وہ اس وقت کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تم سے ایک بات کرنی ہے۔ تائی جان نے گہری نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ شاپنگ بیگ دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے تھکے ہوئے انداز میں بولی، امی شام کو بات نہیں ہو سکتی کیا؟ ابھی میں بہت تھکی ہوئی ہوں، سر میں درد ہو رہا ہے۔ شام کو کرنے والی بات ہوتی تو میں تمہیں شام کو ہی کہتی، انہوں نے جتانے والے انداز میں کہا تو محرمہ ان کے ساتھ چلتی ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ آغا جان کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے لیکن موت نے انہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ تائی جان نے اس کے بیٹھنے پر ہی بات شروع کر دی، کہا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، بے شک تم زرنگار کی ذمہ داری نبھا رہی ہو لیکن پورشن تو سمرا کا ہی ہے نا، کسی کی اچھی بات بھی دیکھ لیا کرے امی۔ موت نے مجھے نمیر سے آزادی دلوانے کی خاطر نمیر کا حصہ اس کے حوالے کیا ہے تاکہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ محرمہ نے یہ جھوٹ کیوں بولا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ابو کو بھی اس نے یہی کہہ کر فی الحال ٹھنڈا کر دیا۔ تائی جان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ تم سے موت نے کہا ہے؟ ظاہر ہے امی، اس کا اور کون سا ایسا مقصد ہو سکتا ہے نمیر کو پیسے دینے کا؟ اگر وہ بے ایمانی کرنا چاہتا تو سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتا، پھر اب نمیر سے رابطہ کیسے ہوگا؟ تائی جان یک لخت پرجوش ہو کر بولی تو محرمہ مدھم پڑ گئی۔ اسے نمیر کی بات یاد آئی جو اب جائیداد میں سے حصہ لے کر بھی ساری عمر محرمہ کے ساتھ گزارنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ رابطہ کرے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی، میں تو خود انتظار میں ہوں۔ تمہارے ابو کہہ رہے تھے کہ نمیر سے طلاق کے بعد تم چاہو تو موت کے ساتھ دوبارہ رشتہ ہو سکتا ہے کیونکہ بدنامی سے بچنے کا بس ایک یہی ذریعہ ہے۔ خاندان میں سب تمہارے اور موت کے نکاح کے بارے میں جانتے ہیں اور پھر کچھ بھی ہو جائے آغا جان اس سے جتنے بھی ناراض ہوں اس جائیداد کا وارث ہے وہ، رازدارانہ انداز میں کہا تو محرمہ کو شدید جھٹکا لگا۔ ان کی بات سن کر اور ان کی سوچ کے انداز پر تعصب ہوا۔ یہ سب آپ سے ابو نے کہا ہے؟ وہ بھی یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اپنے پاس سے کہہ رہی ہوں، آج آغا جان اسے ناراض ہیں، راضی ہو گئے تو سب کچھ اسی کا ہوگا۔ نمیر افندی کو تو وہ اپنے پیسوں سے خرید کر گولی بھی نہیں ماریں گے، تائی جان نے کہا تو محرمہ شاکی نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس گھر کے لوگوں کے لیے روپے کی اہمیت انسانوں سے بڑھ کر ہے، روٹھے مگر تلخی بڑے لہجے میں کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ تائی جان نے اسے آواز دی مگر وہ نہیں رکی تو وہ غصے سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ مبین اور سہیل صاحب نے موہت کو خوب باتیں سنائی جو کہ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے نہیں پتا کہ تم نے نمیر پر اتنا ترس کیوں کھایا۔ محرمہ کا کہنا ہے کہ تم نے محرمہ کو
طلاق دلوانے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے، مگر میں کسی طور پر نہیں مان سکتا۔ مبین افندی کی بات سن کر محت کو بڑے زور سے جھٹکا لگا۔ یہ آپ کو محرمہ نے کہا ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب تم یہ بتاؤ، اگر نمیر محرمہ کو طلاق دے دیتا ہے تو تم اس سے سارا پیسہ نکلواؤ گے کیسے؟ گہری سانس بھرتا محت سیدھا ہو گیا تھا اور بہت پرسکون انداز میں بولا، ایک طریقہ ہے، بلکہ میری ایک شرط ہے، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو میرا خدا گواہ ہے کہ میں نمیر کے اکاؤنٹ میں سے سارا پیسہ آپ کو واپس دلوا دوں گا۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تو دونوں بھائیوں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، پھر سہیل افندی محتاط انداز میں بولے، اور وہ شرط کیا ہے؟ محت نے چند لمحے خاموش رہ کر جیسے الفاظ سوچے اور پھر آرام سے بولا، اگر آپ لوگ ملاحہ اور کبیر کی شادی کروا دیں تو آپ کو آپ کے اکاؤنٹس سابقہ حالت میں ملیں گے۔ محت کی بات سن کر وہ دونوں بھائی یوں اچھلے جیسے اس نے کوئی زوردار دھماکہ کیا ہو۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا؟ مبین افندی ناگواری سے بولے تو وہ حیران ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں بولا، اس میں ایسا عجیب کیا ہے؟ انسان ہی کا بچہ ہے وہ بھی۔ انسانوں میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ہر کسی کے ساتھ نہ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے نہ رشتہ، اور تم ہمیں مجبور نہیں کر سکتے اس شادی پر۔ مبین افندی کا جی چاہ رہا تھا دو چار اس سر پھڑے کو پھوڑ دے۔ جس کیٹیگری میں آپ نے اسے رکھا ہوا تھا وہ اس پر سے اوپر آ چکا ہے، اب تو شاید آپ لوگ اس کے برابر ہو گئے ہیں۔ چلے خیر ٹھیک ہے، میں نے تو ایک راستہ بتایا ہے آپ کو، اگر آپ کو منظور نہیں تو پھر آپ اپنے طریقے سے نکلوا لیں پیسے۔ وہی انگلی ٹیڑھی کر کے وہ صوفے کے بازوؤں پر زور ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اگر اس کی بات سچ ہے اور ملاحہ کی رضامندی شامل ہے اس رشتے پر تو میرے خیال میں آپ کو سوچ لینا چاہیے۔ محت کے جانے کے بعد سہیل افندی دل ہی دل میں سارا حساب کتاب کرنے کے بعد محتاط لفظوں میں بولے تو مبین صاحب نے جھٹکا کھا کر ان کو دیکھا۔ ہوش میں رہ کر بات کرو سہیل، وہ ناگواری سے بولے۔ یہ سمرا کا کہنا ہے بھائی صاحب، آپ بھابھی سے پوچھے، انہوں نے پہلو بچایا ہے۔ ہو بھی تو کیا میں اس ڈرائیور کو اپنی دامادی میں لے لوں؟ ان کی کن پٹیاں تب اٹھی، مگر تب سے اب تک وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تائی جان اس کی بات سن کر ششت رہ گئیں، پھر گویا حواس میں آتی ناگواری سے بولی، اس خبیث کی ہمت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ منہ توڑ دیتے آپ اس کا۔ تو کیا ملاحہ واقعی اس رشتے میں راضی ہے؟ انہوں نے بدوقت پوچھا تو تائی جان کو کرنٹ سا لگا، جو بات وہ مبین صاحب سے چھپا گئی تھی وہ آج کھل کر رہ گئی۔ وہ تو نادان ہے، نہ سمجھ، مگر ہم تو آنکھوں دیکھی میں کی نہیں نگل سکتے نا، انہوں نے مدافعتاً انداز میں کہا تو مبین صاحب نے گہری سانس بھری۔ وہ صرف ہم سب کو نیچا دکھانا چاہتا ہے مبین صاحب، آپ اس کی باتوں میں مت آئیں۔ ایک طرف وہ مہرو کو کہتا ہے کہ اس کی نمیر سے طلاق کروانے کے لیے روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے، اور دوسری طرف اب شرط رکھ دی کہ ملاحہ اور کبیر کا رشتہ ہوگا تو وہ روپیہ واپس مل جائے گا۔ وقار کا بیٹا جس نے ہمیں برباد کیا اس روپے کے لیے، وہ بھلا اس کے کہنے پہ لٹائے گا سارا مال؟ ہمیں تو بربادی کے ڈھیر پر کھڑا کر دیا ہے اس لڑکے نے صدیقہ۔ اب بتاؤ، جان اور عزت بچانے کا صرف ایک ہی راستہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولے تو صدیقہ بیگم آنکھیں پھاڑ کر ان کو دیکھتی رہ گئی۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم خواب شیشے کا قسط نمبر 19۔